بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 یعنی 56 نمبر آیت کا ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اللہ پر درود و سلام بھیجو۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ یہ ایسی تربیت ہے کہ جب وہ اس میں کھو جاتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو پڑھ۔ یعنی انسان جب اس تربیت میں گم ہو جاتا ہے تو اپنے اللہ پاک سے کہتا ہے، اے اللہ تو ہمارے آقا پر درود بھیج۔ یہ درخواست کی نا اس بندے نے، تو اللہ جواب دیتا ہے کہ بندے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں تب سے یہ درود پڑھ رہا ہوں۔ ہم جب بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج اور ان کی پاک اولاد پر، تو اللہ پاک اس درخواست کو قبول کرتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ اے بندے میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اور جب ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی دیکھتی ہے کہ میرے بندے نے باقی تو ساری زندگی ہر روز صبح و شام ہر نماز کے اندر بھی اور باہر بھی سب دعائیں کیں اپنے لیے، مگر یہ ایک درخواست میرے بندے نے ایسی کی جس میں اس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، میری بلندی درجات کے لیے میری لیے دعا کی ہے اس نے۔ تو اس درخواست سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے، انتظام کرنے والے اور تائے من اس میں شریک ہونے والے، اس نسبت میں یہ کام کرنے والے دوزخ میں کبھی نہیں جائیں گے، ان پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو کثرت کے ساتھ، کمال کثرت کے ساتھ۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ صاحب الشفا، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر سلام اور درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد یہ حکم اللہ تعالیٰ کا کہ اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور درود پڑھو اور آپ پر کمال ادب کے ساتھ کثرت سے سلام پڑھیں۔ قاضی ایاز بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رتبہ اور مرتبہ بلند کرنے کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے نازل کی، اور یہ بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے یہ خبر دی کہ میں درود پڑھتا ہوں نبی پاک پر، اور اے ایمان والو آپ بھی درود پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ سلام بھیجو، کثرت کے ساتھ درود پڑھو۔ قرآن مجید میں ایسا حکم پورے قرآن میں کسی اور جگہ نہیں آیا، صرف سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان بیان کی ہے، اس طرح کہ میں درود پڑھتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ میں یہ کام کرتا ہوں اور تم بھی یہ کام کرو۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو ایمان والو تم بھی یہ کام کرو، میرے فرشتے بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا رتبہ، ان کی شان، ان کا مرتبہ بلند کر دیا اور ہمیں بھی یہ کہہ دیا کہ آپ بھی پڑھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت شروع کیا تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس میں آپ خود شامل نہیں تھے۔ آدم کو تخلیق
فرما کے ان کی عظمت نبوت کے اظہار کے لیے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ آدم کی عبادت کے لیے نہیں تھا، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ میری عبادت کے لیے ہے، یہ صرف ان کی تعظیم کے لیے سجدہ تھا۔ تعظیم فرشتوں سے کرائی اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار فرما دیا۔ تو سجدہ ایک تعظیمی عمل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے خود یہ فرمایا کہ میں ان پر درود پڑھتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو۔ کائنات کی تاریخ میں وہ سب سے پہلا عمل تھا۔ عظمت نبوت کے اظہار کے لیے سب سے پہلے کوئی دلیل دی جاتی ہے، سب سے پہلے کوئی عمل کیا جاتا ہے، کسی عمل کو سامنے رکھا جاتا ہے، تو اتنا بڑا مضبوط اور مستحکم عمل جو ہوتا ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے کہ اس سے بنیاد پڑ جائے کہ مختلف انبیاء کرام کی عظمت کے اظہار کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جائیں۔ تو حضرت آدم کی تعظیم کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا کہ میں ان کی تعظیم کے لیے ان پر درود پاک پڑھتا ہوں، تو اے ایمان والو آپ بھی درود پاک پڑھو، کیونکہ ہم سفلی لوگ ہیں، دنیا میں رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ میں عرش پر اپنے محبوب کا ذکر کتنا بلند کرتا ہوں، وہ آپ لوگ دیکھیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ ہم ہر لمحہ آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں، اور میرے فرشتے بھی آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح عرش پر ذکر محمد ہر لمحہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ پاک وہاں اجتماع فرماتے ہیں اور خطاب خود دیتے ہیں اور حضور کی حمد و ثنا بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی کی، حضور کی شان وہی جانے جس نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ یہ تو صرف اسے ہی اندازہ ہے کہ میں نے کیا شان دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہنا ہے، تو اس نے پہلے ہی ان کا نام محمد رکھ دیا۔ محمد جس کا معنی ہے کہ ان کی بار بار تعریف کی جائے۔ محمد کے لفظی معنی یہی ہیں کہ بار بار تعریف کی جائے، اور عرش معلیٰ پر ان کی بار بار تعریف کی جاتی ہے، اور جس تعریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود شامل ہوں اس تعریف کے کیا کہنے۔